أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے پورے انسانوں کی طرف قیامت تک کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا، آپ کے بعد کوئی نیا شخص نبی یا رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 چل رہا تھا۔ آیات ہمارے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر بنی اسرائیل کو ڈائریکٹلی اور ہم سب کو بہت ساری باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تفصیلی باتیں گزشتہ نشستوں میں ہم نے
ان آیات کے سلسلے میں بہت تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ جو آخری بات ہم نے اس وقت ذکر کی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عبادات پر اجرت یا بدلہ لینے سے منع فرمایا، اور قرآن مجید کی اس آیت نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو بیچ کر، میری آیتوں کو فروخت کر کے تم ذلیل دنیا حاصل نہ کرو، تم یہ ملعون دنیا کے چند سکے اکٹھے کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ان آیات کے بدلہ یہ پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کی، بلکہ یہودی احبار یعنی ان کے علماء کی ایک غلط عادت کو یہاں ایکسپوز کیا ہے۔ وہ لوگ دنیا کے پیسے لے کر، دنیا کا مال و متاع حاصل کر کے اللہ کی آیتوں کے اندر خلط ملط کر دیا کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے، جو جتنا پیسہ دیتا اسے اس حکم میں سہولتیں اور آسانیاں اور لوپ ہولز نکال کر دکھلایا کرتے تھے، اور اگر کوئی انہیں پے نہیں کرتا، اور اگر کوئی انہیں پیسے نہیں دیتا، اور اگر کوئی انہیں دنیا کا متاع نہیں دیتا، تو یہ لوگ اس کے سامنے سختی کا مظاہرہ کرتے، اس کے سامنے اللہ کے احکام کو سختی کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہودی احبار کو یعنی یہودی علماء کو اس کرتوت سے منع فرمایا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اس کے ضمن میں نے امام اور مؤذن اور استاد کی تنخواہ کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے گزشتہ نشست کے اندر آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں، اور کن کن چیزوں کی اجرت نہیں لے سکتے اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی ضمن میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ عالم ہونا، حافظ ہونا، عالم اور امام اور مؤذن یہ اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ اسلام میں کوئی کاروبار کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام میں کوئی ہنر کے اندر یہ نہیں آتا۔ اس کو بھی میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، آج ہم نے جتنے بھی علوم ہیں ان کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے۔ ایک وہ علوم ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علوم، جن کو ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن، اور ایک وہ علوم ہیں جسے ہم کہتے ہیں دینی علوم۔ دینی علوم یعنی قرآن کوئی آدمی سیکھتا ہے، یہ دینی علم حاصل کرتا ہے، حدیث کی تعلیم کوئی حاصل کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کوئی بچہ مدرسے میں جا کر حفظ قرآن کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ حافظ بن رہا ہے، یعنی دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ کوئی بچہ مدرسے میں جا کر مولوی کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مفتی کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرات کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ دینی علوم حاصل کرتا ہے۔ اور کوئی بچہ اسکول میں جا کر پڑھتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کوئی کالج میں جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس طرح ہمارے ذہنوں میں علوم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے وہ علم جس کا تعلق ریلیجین یعنی مذہب سے ہے، ایک وہ علوم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹلی دنیا سے ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کی ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم کو اس انداز سے ڈیوائیڈ نہیں کیا۔ آپ توجہ فرمائیں، میں آپ کو کانسیپٹ دینے لگا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے
کے نبی نے، قرآن نے جو تقسیم ہمیں علوم کی دی ہے وہ اس اینگل سے نہیں ہے، وہ اس پرسپیکٹو سے نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو علوم کی تقسیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ علوم یا تو نافع ہوگے یا زار ہوگے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا میں ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اللہ سے پناہ مانگی ایسے علم سے، من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو۔ تو معلوم ہوا دین الاسلام نے ہمیں جو علوم کا کانسیپٹ دیا ہے وہ نافع اور زار کے حساب سے۔ تو اگر کوئی بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کی نیت پیور ہے، اس کی نیت اللہ کے دین کی سربلندی کی ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں قرآن و سنت کا علم سیکھ کر اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، اللہ کے دین کے پرچم کو لہراؤں گا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ مدرسے میں علم حاصل کرتا ہے، وہ علم نافع حاصل کر رہا ہے، وہ اچھا علم ہے، اس علم پر اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ اسکول کے علوم کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ ان علوم کے ذریعے سے امت مسلمہ کی مدد کرے گا، وہ ان علوم کو حاصل کر کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا، دین کی سربلندی کے لیے محنت اور جد و جہد کرے گا، تو یہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ علم نافع ہے، وہ اچھا علم ہے، اس پر اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بچہ مدرسے میں جا کر پڑھتا ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ میں اس علم سے دنیا حاصل کروں گا، اس کا مقصد، اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس علم کو حاصل کر کے اس سے اپنی دنیا کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، تو وہ نفع دینے والا علم نہیں ہے۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں مولوی بن رہا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں حافظ بن رہا ہے، اگرچہ وہ دیکھنے میں سنت لباس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں، اس لیے اس کا وہ علم حاصل کرنے پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اسے الٹا گناہ ملے گا۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو ہلکے داموں میں مت بیچو۔ تو اللہ کا قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کے ذریعے سے دنیا کے سکے حاصل کرے گا، اللہ کا کلام اس لیے پڑھتا ہے، سرکار مدینہ کی حدیثیں اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ ان حدیثوں سے اپنا سٹیٹس بڑھائے گا، اپنی شہرت کا سامان پیدا کرے گا، وہ پبلسٹی حاصل کرے گا۔ یہ دنیا حاصل کرنا ہے، اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا اور دین کے علم کی تقسیم اسلام نے نہیں کی، اسلام نے جو تقسیم کی ہے وہ نفع دینے والا علم یا نقصان دینے والا علم۔ اگر میری نیت صحیح ہے تو میں جو کچھ علم حاصل کر رہا ہوں وہ نفع دینے والا علم ہے، اس پر مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ تو میں نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہی مسئلہ رکھا تھا، کئی ساتھیوں کو ہمارے کنفیوژن ہو گئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مولوی کو آپ نے پروفیشن نہیں کیا، حافظ کو آپ نے پروفیشن نہیں مانا، امام کو آپ نے پروفیشن نہیں مانا، مؤذن کو آپ نے پروفیشن نہیں مانا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہی بات سمجھانے لگا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، امام ہونا کوئی پروفیشن نہیں ہے۔ ایک ایک امتی اس لیول تک پہنچ جائے کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھانے والا ہو تو وہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے۔ ایک ایک مسلمان اس لیول پر ہونا چاہیے کہ اگر مؤذن نہیں ہے تو وہ مؤذن کی خدمت یعنی اذان دے سکے، اور اگر امام غیر حاضر ہیں تو وہ جمعہ کا خطبہ دے سکے، لوگوں کو دین کی باتیں بیان کر سکے، امام کی غیر موجودگی میں وہ خود آگے بڑھ کر مصلی پر کھڑا ہو
اور صحیح سنت کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو، یہ ہماری اس امت کا وہ گول ہے، وہ مقصد ہے جس مقصد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ صحابہ میں سے ہر ایک اس لیول پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں چھوٹے موٹے مسائل معلوم کرنے کے لیے بڑے بڑے علم والے صحابہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ان میں سے ہر ایک اتنا قرآن جانتے تھے، ان میں سے ہر ایک اتنی اللہ کے نبی کی باتوں کو جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنی معمولی زندگی کو آسانی کے ساتھ اسلام کے مطابق چلا سکتے تھے۔ اور آج المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اسے نماز کے مسائل کا علم نہیں، اسے نماز پڑھنے کے طریقوں کا علم نہیں، اسے دین الاسلام کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں۔ غسل کے فرائض اگر کوئی ہم سے پوچھ لے، ہمیں نہیں معلوم غسل کے فرائض کیا ہیں، 60-70 عمر ہماری ہو گئی، کئی مرتبہ غسل فرض ہوا، غسل کے فرائض ہمیں نہیں معلوم، غسل کی سنتیں ہمیں نہیں معلوم۔ کوئی پوچھ لے اب ہم سے، ہمیں یاد نہیں کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آقا علیہ السلام کس طرح غسل فرمایا کرتے تھے۔ میرے غسل کرنے کا طریقہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے طریقے کو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المؤمنین نے سیو کر محفوظ کر امت کو پہنچایا ہے، اس لیے کہ لوگ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کو بھی فالو کریں۔ ان کی قربانیاں اتنی تک پہنچی ہے کہ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کیسی تھی، اس پر امی جان عائشہ اور امی جان حفصہ اور امی جان ام سلمہ اور دیگر امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ڈھیر ساری حدیثیں ہم تک پہنچی ہوئی۔ صحابہ نے اتنی محنت کی، لیکن ہمیں وضو کی سنتیں کوئی پوچھ لے، فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض نماز کے ارکان کیا ہیں ہمیں کوئی پوچھ لے، اب فرض کے اندر سنتیں کتنی ہیں نماز کے اندر کوئی ہم سے پوچھ لے، 10 سورتیں کوئی ہم سے پوچھ لے، ان 10 سورتوں کے معنی اور مطلب کوئی ہم سے پوچھ لے، زندگی بھر کئی مرتبہ سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی ہے، کوئی سورہ فاتحہ کا مطلب ہم سے پوچھ لے، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ہماری اس سوسائٹی کی آج کی تاریخ کا المیہ ہے۔ صحابہ کی زندگیاں ویسے نہیں تھی میرے بھائیوں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اور یہ اہم بات ہے، علم ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں جس حد تک تھا، آج بڑے بڑے علماء کے اندر اتنا علم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے ہمارے پرانے بزرگوں کے اندر جس لیول کا علم تھا، اس لیول کا علم آج بڑے بڑے علماء کے اندر نہیں ہے، اور پرانے زمانے میں کامن مین کے اندر جتنا علم ہوا کرتا تھا اتنا علم آج علماء کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پرانے زمانے میں کامن لوگوں کو، عوام کو جو باتیں معلوم تھی، آج صرف اتنی ہی باتیں علماء کو معلوم ہے۔ اس لیول تک ہم نیچے اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا رویہ دیکھیں، ملاحظہ کریں۔ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، اور تجھے کیا آتا؟ تجھے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے کہ بیٹے کو عالم بنایا، بیٹے کو حافظ بنایا، لیکن خود گھر کے باقی پورے اولاد کے اندر نماز پڑھنے کا علم بھی نہیں ہے، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا بھی علم نہیں ہے۔ ایک بیٹا حافظ، عالم، سب کچھ بنا، اور باقی کے 4، باقی کے 5، باقی کے 6، باقی کے 3 ان کو کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ امبیلنس ہے، یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین الاسلام کا علم حاصل کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہوں،
ہم نماز پڑھ سکتے ہو، نماز صرف پڑھ نہیں سکتے، امام نہ ہو تو نماز پڑھا سکتے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں امامت کوئی پروفیشن نہیں رہے گی، امامت کوئی پروفیشن نہیں رہے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے، تم میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی تکلیف پیش آ گئی تو اس نماز کو کنٹینیو کرانا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، آج تک وہ مسئلہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، پورے علماء نے اپنی کتابوں میں، فتاویٰ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام نماز کے دوران اسے نماز پڑھانی نہ ہو، مثال کے طور پر اسے خے آ گئی یا اسے چکر آ گیا، اسے بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اسے اتنی زور کی کھانسی آ گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتا، تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ نماز شروع ہو گئی ہے، 1 رکعت ہو گئی ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، نماز کے دوران اسے زور کی کھانسی آ گئی، کھانسی رک ہی نہیں رہی ہے، یا اسے بے ہوشی طاری ہو گئی، یا اس کا وضو ٹوٹ گیا، انسان ہے وضو ٹوٹ سکتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، یا اسے چکر آ گیا، وہ بیٹھ گیا، تو اب نماز کا کیا ہوگا؟ اب نماز کا کیا ہوگا؟ اس میں مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں خلافت کا مسئلہ آئے گا، یعنی امام اپنے سے پیچھے ایک آدمی کو کھینچ کر اپنی جگہ کھڑا کرے گا اور وہ آدمی نماز کو کمپلیٹ کرے گا، وہ آدمی اب اس کی جماعت کو کمپلیٹ کرے گا۔ اگر آج کی تاریخ میں اگر امام صاحب کو ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ پیچھے سے کھینچ کر کسی کو مصلی پر کھڑا دے، کیا نماز پڑھا سکتا؟ کیا وہ نماز پڑھا پائے گا؟ میرے بھائیوں، یہ المیہ ہے۔ تو بہرحال میں سمجھا یہ رہا تھا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو ہلکے داموں میں مت بیچو، ہلکے داموں پر فروخت نہ کرو۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اصل حقیقت تمہیں معلوم ہے، حق اور باطل کو ملا کر نہ پیش کرو، باطل کو حق کے ساتھ ملا کر لوگوں کے سامنے نہ رکھو، جو حق ہے اس کو چھپاؤ نہیں، جو حق ہے اسے کھلم کھلا لوگوں کے سامنے بیان کرو، جان بوجھ کر حق کو حق سمجھنے کے بعد تم خاموش نہ رہو۔ میرے بھائیوں، یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حق عالم کو چاہیے کہ وہ حق بات کھل کر سامنے بیان کرے، جو حق ہے اسے کھل کر سامنے بیان کرے، اسے اس کی بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حق بات کو چھپائے، وہ حق بات کو گول گول کر کے بچائے، کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنی گدی بچانے کے لیے، اپنے امامت کے منصب کو، اپنی خطابت کے منصب کو سیو کرنے کے لیے وہ حق بات کو چھپا نہیں سکتا۔ جو حق ہے اسے بیان کرنا ہوگا، جو حق نہیں ہے اسے بیان کرنا ہوگا۔ کسی کی پرواہ کرنے کی عالم کو اجازت نہیں ہے، عالم کو اجازت نہیں ہے۔ جب عالم کو اجازت نہیں ہے تو جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ حق بات کو سن کر خاموش رہیں یا حق بات کو سن کر اس کو چھپائیں، یہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج المیہ ہمارا یہ ہے، ہماری آج حالت یہ ہے کہ حق بات کو سننا ہمارے کان اس کو گوارا نہیں کرتے، ہمارے کان پسند نہیں کرتے۔ جو باتیں چل رہی ہیں بس وہ بولو حضرت، جو باتیں ہو رہی ہیں بس وہ بولو، نوی باتیں بولو نہ کو، ادھر ادھر کی باتیں بولو نہ کو، جو چل رہا ہے بس وہ چل رہا ہے، اسی پر رہیں گے۔ حق سامنے لایا جائے، حق کو کھول کر بیان کیا جائے، ہمارے کان اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر گڑمڑ کر کے بیان نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم لوگ حق کو جان کر حق کو چھپا رہے ہو۔
بنی اسرائیل کی عادت تھی، وہ لوگ حق کو جانتے تھے، حق کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، ان میں سے ہر ایک کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، انہیں معلوم تھا، پھر بھی وہ لوگ اس بات کو چھپاتے تھے اپنے بعض دنیا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے نفع کو حاصل کرنے کے لیے حق بات کو جان کر، سمجھ کر، بوجھ کر حق کو چھپایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولے، آدمی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھ کر دیکھیں، وہ لوگ حق بات بولنے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر صحابہ کو ذمہ داریاں دے کر بھیجا۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا کہ ایسا کرتے ہیں، آدھی زمین تم رکھ لو، آدھی زمین میں رکھ لیتا ہوں، آدھی زمین کے تم نبی بن جاؤ، رسول بن جاؤ، آدھی زمین کا میں رسول بن جاتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈرسٹینڈنگ میں آتے ہیں، ہم سمجھوتا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ خط لکھا تھا۔ آپ معمولی نہ سمجھیں، آپ بالکل معمولی نہ سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں صحابہ کی تعداد بعض روایتوں کے حساب سے 1,20,000 یا 1,40,000 تک بیان کی جاتی ہے۔ مسیلمۃ الکذاب یمامہ کے علاقے میں اتنا پاورفل اس کی طاقت تھی، وہ اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ جب صحابہ سے لڑنے کا موقع آیا تو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے 40,000 لوگ آئے تھے۔ 40,000 لوگ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد لڑنے کے قابل 40,000 اس کے پاس تھے۔ جو مرد لڑنے کے لیے نہیں آئے، جو مرد گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو بوڑھے ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سب کو شامل کیا جائے تو علماء نے اندازہ لکھا کہ اسے ماننے والے 1,00,000 لوگ تھے۔ اسے ماننے والے کتنے لوگ تھے؟ 1,00,000 لوگ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 1,20,000 سے 1,40,000 تک بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا ٹف تھا اس کا مقابلہ۔ صحابہ تقریباً مسیلمہ کے فالوور صحابہ کی ایکول ہو گئے تھے، تقریباً ایکول ہو گئے تھے۔ اتنا زبردست قسم کا فتنہ تھا مسیلمۃ الکذاب کا۔ جب اس کا خط آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دینے کے لیے اس کے نام میں خط لکھا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ اس خط کو لے کر حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خط لکھا گیا۔ آقا نے پوچھا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا؟ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے، اس زور سے کھڑے ہوئے کہ بازو والے کے پاس کھانے کی کچھ چیزیں تھیں، وہ گر گئی نیچے۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ گر گئی نیچے۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بازو والے صحابی دیکھے اور کہنے لگے اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ چیز گرا دی تم نے؟ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی دوسرا اٹھ گیا تو میں اٹھنے میں تاخیر کرتا، کوئی دوسرا اٹھ گیا تو وہ برکت تو وہ لے جائے گا، اس لیے میں جلدی اٹھا۔ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط ان کے حوالے کیا۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر مسیلمہ کے پاس گئے۔ مسیلمہ میں نے اس کی طاقت بیان کر دی ہے،
اتنا زبردست قسم کا بادشاہ بن گیا تھا وہ، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ مسیلمہ نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد پوچھا کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ مسیلمہ نے کہا تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، میں بوڑھا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا، تم کیا کہتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کاٹی، ایک انگلی کاٹی، پھر سوال دہرایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ان کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ پوچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ انی اسم لا اسمع ما تقول، تم کیا کہتے ہو مجھے سنائی نہیں دیتا۔ دوسری انگلی کاٹی، پھر پوچھا، یہی سوال یہی جواب، 10 کے 10 انگلیاں کاٹ دی گئی، دونوں کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، بدن کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا ان کا، لیکن انہوں نے آخری دم تک جب تک ان کی روح نہیں نکل گئی یہی جملہ دہراتے رہے، انی اسم لا اسمع ما تقول، میں بوڑھا ہوں مجھے سنائی نہیں دیتا تو کیا کہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حق کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہے حق کے سامنے کھڑا ہو جانا۔ شہید ختم نبوت، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہادت پانے والے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسیلمہ نے ان کی بوٹی بوٹی الگ کر دی، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے، لیکن حق کے سامنے انہوں نے ڈٹ کر کہا، انہوں نے اپولوجی نہیں کی، انہوں نے گھما پھرا کر بات نہیں کی، اسٹرائٹ فارورڈ، تجھے جواب ہی نہیں دینا ہے، میں نے تو سوال کیا کرتا ہے یہ مجھے سنائی نہیں دے رہا، تو پوچھتا کیا ہے مجھے سنائی نہیں دے رہا، سوال سنائی دے گا تو پھر جواب کا نمبر آئے گا، مجھے سوال ہی سنائی نہیں دے رہا، یعنی انہیں سچ مچ سنائی نہیں دے رہا، ایسی بات نہیں، وہ سن رہے ہیں لیکن اہانت اور حقارت کا آخری تو کیا کہتا مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ تھے حق کے سامنے ڈٹ جانے والے، حق کے سامنے اپنی جان کو لگا دینے والے، اور ہم حق کے لیے حکمتیں تلاش کرتے ہیں، مصلحتیں تلاش، بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے ہیں، بولیں گے تو کیا ہوگا، اور دیکھتے ہیں حکمت وہ کہا جائے حکمت سے کام کرو جی، جوش میں آؤ نہ کھو، نرمی سے کام کرو، سختی سے نہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ بھی نرمی سے کام کیے ہوئے ہوتے، کلیئر اسلام مجھ تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، مجھ تک پہنچا ہی نہیں ہوتا، اور یہ طاقت نہیں ہے حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسیلمہ کے ساتھ، مسیلمہ کے سامنے اس وقت ان کی حالت ہے، طاقت ہے صحابہ کے پاس، اس وقت ان کی حالت۔ ایک اور مثال آپ سنیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور کسریٰ کے علاقے کو انہوں نے فتح کیا تھا، کسریٰ کے محل میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کسریٰ کا بادشاہ ہار گیا ہے، وہ سرنڈر ہو گیا، اس کے محل میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کمانڈر ہیں، جیت کر آئے ہیں، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، ہارا ہوا بادشاہ کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے وزیر کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دسترخوان میں بادشاہ کی حیثیت سے، کمانڈر کی حیثیت سے، جرنیل کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ نیچے گر گیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لے گئے، بازو میں بیٹھے ہوئے صاحب نے انہیں کوہنی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کے دسترخوان میں گرا ہوا نوالا اٹھایا نہیں جاتا، بادشاہ کے دسترخوان میں جو نوالا گر جاتا ہے اس کو اٹھانا یہ حقارت سمجھا جاتا ہے،
یہ کمتری کا درجہ سمجھا جاتا ہے، تم نہ اٹھاؤ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا، انہوں نے کہا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ایک اور مثال لیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ان کو لے کر جاتے ہیں، قریش سے، مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے، کافروں سے بات چیت کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کا پاجامہ، ان کی پینٹ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، ان کی پینٹ کیا ہوتی ہے؟ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ آپ ٹخنے چھپا لیں، کفار مکہ آپ کو حقیر نگاہ سے دیکھیں گے، کیونکہ ان کے یہاں ٹخنوں کو چھپانا اچھی بات ہے، ٹخنوں کو کھلا رکھنا بری بات ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا اظہار اسی طرح تھا کہ وہ ٹخنوں کو چھپاتا نہیں تھا، وہ ٹخنوں کو چھپاتا نہیں تھا۔ کوئی کچھ بھی سمجھے، کوئی کچھ بھی جانے، کوئی کچھ بھی کہے، نبی کی صورت کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا اور آپ کی حالت کیا ہے ہم دیکھیں، حالت کیا ہم دیکھیں۔ چھوٹی بات ہوئی، چھوٹی بات ہوئی، اماں نکو بولتے ہیں، بابا نکو بولتے ہیں، دوستاں کیا سمجھیں گے، لوگاں حقیر نگاہ سے دیکھیں گے، یہ کرے توش نہ، یہ ایک بارش نہ کرتے ہیں، زندگی میں ایک بارش نہ ہوتا، کر لیے تو کیا ہوگا، کون سا گناہ کرتے ہیں، کون سا گناہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہ کریں، یہ خرافات نہ کریں، کہتے ہیں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، حدیث ہی تو پڑھتے ہیں، کون سا گناہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طاقت کی حالت میں ہو تو کس طرح ڈیل کرتے تھے، کمزوری کی حالت میں ہوں تو حق کے لیے کس طرح ڈیل کرتے تھے، یہ ہم دیکھیں اپنے صحابہ کی زندگیوں کو، یہ ہم مطالعہ کریں اپنے بزرگوں کو، یہ ہم پڑھیں اپنے اولیاء کو، یہ ہم سیکھیں اپنے علماء سے کہ ایک مسلمان کی آئیڈیل لائف کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی مثالی زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہ ہمیں انہی بزرگوں کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہیے، انہی بزرگوں کو دیکھ کر سمجھنا چاہیے۔ لوگ چلتے ہیں حق بات کیا، بری بات کیا، یہ واجب نہیں، یہ سنت نہیں ہے، فرض ہی تو ہے، یہ تو آپس کے اختلاف ہے، اس کو چھوڑو، کئی کو جھمیلے میں پڑنا، کئی کو اپنے سر لینا، خاموشی سے چلو، وہ کرتا ہے کرنے دو، وہ نہیں کرتا ہے نہ کرے، حق بات بولنے کے لیے آئے تو آپ کیوں بیچ میں فتنہ مچا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں، ہم فتنہ کہاں مچائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، باطل کے ساتھ حق کو ملا کر گڑبڑ نہ کرو، باطل کو الگ کر کے دکھاؤ، حق کو الگ کر کے دکھاؤ، جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، باطل کبھی بھی حق نہیں بن سکتا، حق کبھی بھی باطل نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری رزق لے کر بھی حق کو الگ کر کے دکھایا، باطل کو الگ کر کے دکھایا۔ چچا نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب یہ کفار مکہ کا ظلم، ان کی باتیں میں سن نہیں سکتا، ایسا کرو تو میرے اوپر رحم کرو، یہ دین کی دعوت بند کر دو، یہ دین کی دعوت چھوڑ دو۔ سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر یہ لوگ سب مل کر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا۔ سوری کہہ دیا انہوں نے اپنے چچا کو کہ میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کی جان تو دور کی بات ہے، میری جان پر آفت ہے، تب بھی میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کام کو میں نہیں چھوڑ سکتا، حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بیان کرنا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر علماء آپ سے حق بیان کرتے ہیں تو آپ حق کو ریسیو کرنے والے بنیں، حق کو حاصل کرنے والے بنیں، دل کھول کر ان کی باتوں کو سنیں،
دل کھول کر ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی ٹھپا لگا دیا، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی اس کو الگ کر دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو حق بیان کرتا ہے اس کی بات کو سننا چاہیے، اس کے دلائل کو سمجھنا چاہیے، اس کی باتوں کو کریٹیکلی انالائز کرنا چاہیے. اور جب سمجھ میں آ جائے کہ بالکل ٹھیک ہے تو اب کسی کی نہیں سننا، اب کسی کی نہیں ماننا. جو حق بات سامنے آ گئی اسی کو ماننا ہے، چاہے وہ میرے باپ کے خلاف ہو، چاہے وہ میرے دادا کے خلاف ہو، چاہے وہ میرے محلے والے کے خلاف ہو، چاہے وہ میرے سوسائٹی کے خلاف ہو، چاہے وہ کئی سو سال سے چلی آ رہی ہو. کئی سو سال سے چلی آنا کسی بات کے حق ہونے کا پیرامیٹر نہیں ہے. کئی سو سال سے چلا آنا کسی بات کے سچے ہونے کا پیرامیٹر نہیں ہے. سچا وہی ہے جو قرآن و سنہ کے فیور میں ہے، غلط وہی ہے جو قرآن و سنہ سے ہٹا ہوا ہے، چاہے وہ کئی سو سال سے چلا رہا ہو، چاہے وہ بزرگوں نے، ہمارے پرانے لوگوں نے کیا ہو، ہمارے بڑوں نے کیا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، رب العزت ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ویسے یہ انشاءاللہ العزیز ہماری آخری نشست ہوگی. اگلی نشستیں اگر اللہ نے توفیق دی، اگر اللہ نے صحت اور عافیت دی، اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر رمضان المبارک کے بعد ہی ہم اس تفسیر کے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں اور پوری امت کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ اس امت کو حق پر قائم رکھنے والا بنائے، اللہ اس امت کو حق سمجھنے والا بنائے، اللہ اس امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ ہم نے اس پورے درمیان میں کہا ہے ان میں سے جو سچی باتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو غلط ہیں وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. میں ان ساری باتوں سے جو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے رجوع کرتا ہوں. اگر آپ میری کسی بات کو بڑے علماء کی نگرانی میں یہ پروو کر دیں کہ میں نے غلط کیا ہے یا غلط کہا ہے تو میں اسے رجوع کرتا ہوں، میں اس پر جمنے کا کبھی قائل نہیں ہوں. جو بات میں نے حق بیان کی ہے اپنے بزرگوں اور علماء کی صحبت کے طفیل سے، وہ انشاءاللہ العزیز حق ہی ہوگی، اس پر میرا ایمان اور یقین ہے. لک الحمد ولک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبک والعمل الذي يبلغني حبک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.